وہ کبھی انہوں نے اسکرپٹڈ انٹرو نہیں پڑھا تھا. تو کئی شوز ایسے بھی ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے پاس پلان نہیں تھا شو کا. اور آپ اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی تھے, انہیں بہت سے علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی. میری تو یہ درخواست ہے کہ طارق عزیز صاحب جہاں اتنی خصوصیات کے حامل تھے, وہاں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کارپوریشن میں کوئی ایک جگہ ایسی مخصوص ہونی چاہیے جو طارق عزیز صاحب کے نام پہ ہو. چینلز میں صرف ایک چینل تھا پی ٹی وی, تو وہ ایک مثال تھی. کچھ انعامات جیت کے لائے تھے. پھر میں بھی ان کے پروگرام میں گیا تھا, وہاں گلوکاری کا ایک مقابلہ جیتا تھا. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام. طارق عزیز جو کہ ایک عہد, استاد اور ایک دور تھا جو آج ہمیں نہیں رہا. جی اس وقت ہم ان کے گھر پر موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں. جی میرا نام انور حسین ہے اور میں ایکس جنرل مینیجر مارکیٹنگ ہوں پی ٹی وی میں. تو طارق صاحب جب کراچی سے لاہور تشریف لائے اپنا شو لے کے, تو پہلا شو ان کا میں نے ہی کیا تھا لاہور سے, اور آخر تک میں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہوں. اسی دوران مراحل گزرتے گئے اور میں ترقی کرتا رہا اور میں پی ٹی وی کا جنرل مینیجر مارکیٹنگ بن گیا. لیکن طارق صاحب کے ساتھ میری رفاقت ویسی کی ویسی تھی, کیونکہ انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. ہمارے استادوں میں سے تھے اور مجھ سے انتہائی محبت کرتے تھے. بہت شفیق انسان تھے اور پروفیشنل آدمی تھے, بہت محنتی آدمی تھے. اور طارق صاحب نے اپنی ساری زندگی پی ٹی وی کے لیے ڈیووٹ کی ہے. انہوں نے کبھی کسی اور چینل کو اڈاپٹ نہیں کیا. تو طارق صاحب کا یہ تھا, ان کا خاصہ یہ تھا کہ وہ جو انٹرو پڑھتے تھے وہ انٹرو سارا فی البدی ہوتا تھا, اسپونٹینیس انٹرویو ہوتا تھا. وہ کبھی انہوں نے اسکرپٹڈ انٹرو نہیں پڑھا تھا. تو کئی شوز ایسے بھی ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے پاس پلان نہیں تھا شو کا, وہ گھر بھول گئے یا ادھر ادھر چلے گئے. لیکن وہ مجھے سامنے بٹھا کے انہوں نے اشاروں میں پورا 2-3 گھنٹے کا شو ریکارڈ کرا دیا. تو اتنے ٹیلنٹڈ آدمی تھے وہ, اور ویل ریڈر آدمی تھے. ان کا مطالعہ اتنا تھا کہ آپ ان سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا تھا. اور انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شعر یاد کیے ہوئے تھے. اس کا اثر ہم پہ بھی پڑا, ہمیں بھی آپ 2-3 ہزار شعر یاد ہیں. تو بہرحال وہ اپنی وجہ کے ایک منفرد آدمی تھے جو دوبارہ شاید نہ مل سکے ہمیں. آج میرے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ان کے جنازے پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں لگتا تھا طارق عزیز صاحب کوئی مریں گے ہی نہیں بیچارے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ رضا تھی کہ وہ آج ہم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. طارق عزیز کو مرحوم کہتے ہوئے جو دل ہے وہ کرچی ہو جاتا ہے. طارق عزیز ایک شخص نہیں تھے, شخصیت تھے, ایک عہد تھے. اور آپ اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی تھے, انہیں بہت سے علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی. اگر انہوں نے فلم میں کام کیا ہے تو وہ بھی لاسوال کیا. انہوں نے سالگرہ ایک فلم ہے ان کی, بڑی معروف فلم تھی اپنے زمانے کی, اس میں جج کا کردار ادا کیا. اور ججز دیکھنے گئے فلم کہ ایک کریکٹر ہے طارق عزیز اس فلم میں جو جج کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو ان کا کیا انداز ہے, اتنے مقبول ہوئے ججز میں. اور پھر اس فلم کی خوبی یہ تھی سالگرہ کی کہ اس میں وحید مراد کے جو بچپن کا کردار ادا کیا وہ پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری نے ادا کیا. تو طارق عزیز بے پناہ خوبیاں لے کر پیدا ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں نیلام گھر شروع ہوا تو پھر اس کو بزم طارق عزیز بھی کہا گیا, طارق عزیز شو بھی کہا گیا. لیکن جس طرح کے وہ اینکر تھے, جس طرح کے وہ ہوسٹ تھے, جس طرح کے وہ پروگرام کے میزبان تھے, نئے آنے والے لوگوں کے لیے, اس فیلڈ میں نئے آنے والے اینکرز کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. اور ناصر کاظمی نے کیا خوب کہا تھا, جسے صدیوں نہ بھولے گا زمانہ, یہاں کچھ حادثے کل ہو گئے ہیں جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر, وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. میری تو یہ درخواست ہے کہ طارق عزیز صاحب جہاں اتنی خصوصیات کے حامل تھے, وہاں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کارپوریشن میں کوئی ایک جگہ ایسی مخصوص ہونی چاہیے جو طارق عزیز صاحب کے نام پہ ہو, تاکہ جس طرح کسی کا کمرہ ہوتا, ہم آج بھی جاتے کہتے یار صاحب کا کمرہ ہے, یہ ٹھاکر صاحب کا کمرہ ہے, تو ایک طارق عزیز صاحب کا کمرہ بھی ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی کسی بھی حوالے سے وہاں آئیں تو انہیں پتہ ہو کہ فلیٹیز ہوٹل میں آج تک قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جہاں ٹھہرے تھے, ایک کمرہ ان کے نام پہ مخصوص ہے.
تو اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ٹیلی ویژن کو سہارا دیا، سب سے پہلے اینکر تھے، جنہوں نے اسکرین پہ سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن سے بول رہے ہیں، ان کے لیے ایک مخصوص ہونا چاہیے۔ باقی میں تو اس پہاڑ کے بارے میں کوئی بات کروں تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا پتھر ان کے لیے کہہ رہا ہے۔ میری زندگی میں بڑا عمل دخل ہے طویل خان صاحب کا بھی اور ان کا بھی۔ جی، طارق عزیز ایک ایسا نام ہے جو کبھی رہتی دنیا میں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آج ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کے اشعار، ان کے شو جو چلتی دنیا تک اور پرنٹ میڈیا تک یہ زندہ رہیں گے۔ اور انشاءاللہ کیونکہ انہوں نے ایک ذہین آدمی تھے، ادیب انسان تھے، اپنی مثال وہ آپ تھے، اور ان کی محبت، ان کی نیکی ہی مجھے لے کے آئی ہے کہ جب دیہات میں کچھ بھی نہیں تھا، چینلز میں صرف ایک چینل تھا پی ٹی وی، تو وہ ایک مثال تھے۔ بہت ہی اچھے ہمسائے تھے ہمارے، آپ پاکستان کا سرمایہ تھے، اور دو یادیں بھی ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ میرے والد صاحب جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو میں 1 سال کا تھا، ان کے پروگرام سے کچھ انعامات جیت کے لائے تھے، پھر میں بھی ان کے پروگرام میں گیا تھا، وہاں گلوکاری کا ایک مقابلہ جیتا تھا، دوسری پوزیشن آئی تھی۔ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ساتھی فنکار، محلے دار اور دیگر احباب جن سے بھی ہماری بات ہوئی، کسی نے کہا محسن، کسی نے شفیق اور کسی نے کہا استاد، ایک محبت کرنے والا انسان، غریبوں کا ہمدرد آج ہم سے بچھڑ گیا۔ کیمرہ مین احسان الہی کے ساتھ فائز چغتائی، باغی ٹی وی، لاہور۔